بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں کی بدلے آزاد کی نعمت دی ہے۔ ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز اور پروگرام ہے ہمارا میں نے پاکستان بنتے دیکھا۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب پروفیسر خورشید احمد صاحب۔ ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے، انہوں نے بہت ہی مصروف وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں سر آپ کا بہت نہایت ممنون ہوں، آپ نے وقت دیا۔ آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے وقت دیا، جس کے لیے میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ جزاک اللہ جی، بس ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں۔ 23 مارچ 1932 جی ہاں، غالباً آپ کی جو ہے تاریخ پیدائش ہے، اور دلی وہ جگہ ہے۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت آپ تھے کوئی میں 15 سال کا۔ آپ کو تو اچھی طرح یاد ہوگا ہر چیز بالکل۔ تو ہمارے لیے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ وہ شخصیت ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پاکستان بنتے دیکھا۔ کوئی شبہ نہیں، میں نے بنتے بھی دیکھا اور ایک نوجوان کی حیثیت سے اس میں ایک حصہ بھی لیا۔ اچھا، اب پہلے تو مجھے میں اب تھوڑا سا آپ کے بچپن کے حوالے سے، دلی اس وقت کیسا تھا؟ دلی ہندوستان کا قلب، مسلمانوں کی سلطنت کا دارالخلافہ تقریباً 1000 سال رہا ہے۔ جی سر۔ اور ہماری تہذیب، ہماری تاریخ، ہماری روایات ان کا امین تھا، اور گو مسلمان اکثریت میں نہیں تھے۔ دلی کی آبادی کے تقریباً 1/3 مسلمان تھے، لیکن اس کے چپے چپے پر مسلمان تہذیب، اسلامی روایات کی چھاپ تھی۔ البتہ سوسائٹی میں سب موجود تھے، متمول طبقہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ، کارخاندار جو دلی کی روایتی آبادی کہی جاتی تھی، اپنے زبان کے اعتبار سے بڑے معتبر تھے، لیکن ان کے خاص انداز تھا۔ دلی پنجابی سرداران کی ایک بڑی آبادی تھی جن کا اوریجن پنجاب سے تھا، لیکن وہ سیٹل دلی میں تھے۔ تو دلی کو سیاسی، معاشی، ادبی، تہذیبی ہر اعتبار سے مرکز کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ زمانہ جسے میں نے بہرحال دیکھا بھی اور ایک حد تک شریک بھی ہوا، وہ بڑا ہنگامہ خیز زمانہ تھا۔ میرا اپنا گھرانہ الحمدللہ ایک اچھا متمول گھرانہ تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ میری فیملی کے ممبرس تھے، ہماری عورتوں کی بھی تعلیم کا رواج تھا۔ میری والدہ نے جو دلی کا سب سے اچھا انگلش میڈیم اسکول تھا اس سے میٹرک کیا تھا، میرے والد نے علی گڑھ یونیورسٹی سے بی اے کیا تھا۔ میں نے خود اپنی پوری تعلیم جو ہے وہ کسی پریویلیجڈ ادارے میں نہیں، پرائمری اسکول سے شروع کیا میں نے۔ اچھا جی۔ اس کے بعد پھر قرول باغ جہاں ہم رہتے تھے مڈل اسکول سے مڈل کیا، اور مڈل کے بعد پھر میں اینگلو عربک محمد سیکنڈری اسکول اجمیری گیٹ۔ اچھا سر، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اسکولنگ جو ہے ہمارے اس وقت کی اسکولنگ ہے، اس زمانے جو جیسے آپ تو پرائمری میں جا کے داخل ہوئے اسکول میں، بالکل 5ویں جماعت تک آپ گھر ہی پڑھتے رہے یا کیا؟ میرے زمانے میں 4 سال تک پرائمری ہوا کرتی تھی، بعد میں 5 ہوئی ہے۔ اچھا جی۔
اور پرائمری کا باقاعدہ امتحان ہوتا تھا، اس کے بعد مڈل تھا، جی تو 5 سے 8 تک مڈل میں، اور پھر 9، 10 اور 11 سیکنڈری اسکول. تو یہ تھا ہمارا. اس کے بعد پھر کالج. وہ اسکول یاد ہے آپ کو پہلا اپنا خوب کون سا اچھی تھا؟ طرح ہر ایک یاد ہے مجھے. کیسا تھا خوب اس کے ٹیچر؟ پرائمری اسکول جو تھا جی وہ بہت سمپل لیکن صاف ستھرا. اور پرائمری اسکول کے جو ہمارے استاد تھے وہ میرے استاد سے زیادہ تعلیق بھی تھی. ماسٹر اکرم عثمانی حافظ قرآن تھے، پانی پت سے ان کا تعلق تھا. ابتدائی تعلیم ہم نے ان کی زیر نگرانی شروع کی، قرآن کی تعلیم گھر پر لی. اس کے بعد پھر جب مڈل اسکول میں آیا ہوں تو یہ مڈل اسکول مکس تھا، اس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے. مسٹر پٹیل ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے، کرشن چندر ہمارے انگریزی کے استاد تھے. دا معروف کرشن چندر جو ہے، نہیں جو بہت وہ مشہور. نہیں، اچھا، اور میں نے کہا ایک بہت مشہور آدمی نہیں، بھی وہ ہے. نہیں. اچھا جی. اور مولانا احسان الحق تھانوی وہاں پر فارسی کے استاد تھے، اوکے اور مولانا ادریس عربی کے استاد تھے. اوکے. تو اسلام صاحب اردو بھی پڑھاتے تھے، فارسی بھی پڑھاتے تھے. میں نے ان سے فارسی پڑھی ہے چند دن، دوست تھے. پھر میں عربی میں آ گیا، لیکن وہ میرے استاد رہے ہیں. اور یہ مڈل اسکول میں ہمارا تو 8ویں تک میں نے وہاں تعلیم پائی. اوکے. یہ اس حیثیت سے بڑا اچھا تھا کہ ایک طرف ہمارا اپنا یعنی مذہبی اور دینی تشخص تھا، لیکن ساتھ ہی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہندوؤں میں، سکھوں میں. جی عیسائی بہت کم تھے، یعنی دلت جسے کہتے ہیں وہ بھی بہت کم تھے، لیکن 1-2 طالب علم. لیکن میں آپ کو بتلاؤں کہ گو اچھے استاد ہندوؤں میں بھی تھے، اور میں نے تعلیم کی حد تک ان میں تعصب نہیں دیکھا. ٹھیک. لیکن اپنی ذاتی زندگی میں اور معاملات کے اندر بلا شبہ ہم اور وہ بالکل 2 مختلف دنیایں تھیں. ہمارے لیے مسلمان پانی الگ ہوتا تھا، صحیح. ہم لوگ ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے. تو فطری طور پر مسلمان طلبہ مسلمانوں میں زیادہ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن ایک انٹریکشن رہتا تھا. لیکن پھر جب میں اینگلو محمڈن عربک کالج میں آ گیا، اسکول میں آ گیا، تو وہ دراصل پھر پورا مسلمانوں کا ادارہ تھا، اور یہ تاریخی ادارہ تھا. جس طرح علی گڑھ اسی طرح سر سید نے دلی میں یہ قائم کیا تھا. تو میرے زمانے میں یعنی اینگلو عربک ہائر سیکنڈری اسکول اجمیری گیٹ جہاں میں پڑھتا تھا، یہ ہمارے گھر سے کچھ تقریباً 3.5-4 میل کے فاصلے پر تھا. اسی طریقے سے اینگلو عربک دریا گنج کے علاقے میں بھی تھا، اور خرول باغ میں جہاں ہم رہتے تھے اس کے قریب جامعہ ملیہ بھی تھی. جی اور جامعہ ملیہ کا جو 10ویں تک تعلیم وہ یہاں تھا، اور 10ویں تک اور اس سے آگے تک پھر اوکھلے میں، وہاں سے کچھ تقریباً 7-8 میل دور اپنا بہت بڑا خوبصورت کیمپس تھا. ہندوستان کے پریزیڈنٹ بنے ذاکر حسین. ذاکر حسین. جی تو ڈاکٹر ذاکر حسین اس کے ہیڈ تھے جامعہ ملیہ کے، ڈاکٹر محمود حسین کے بڑے بھائی. جی بڑے بھائی. اور یعنی جامعہ میں مسلمان طلباء کے کمپٹیشن ہوا کرتے تھے. خاص طور سے ایک محمد علی ٹرافی کمپٹیشن تھا جی. مولانا محمد جوہر کے نام پر. اچھا جی. اور میں جب پرائمری میں تھا یعنی 4تھی جماعت میں، اس وقت سے ہم اس میں شرکت کرتے تھے. سال میں 3 دن کا وہ پروگرام ہوتا تھا. اس میں کیمپنگ بھی تھی، اس میں ڈبیٹس بھی تھیں، ایکسٹرا پور بھی تھے، نظم پڑھنے کا مقابلہ بھی ہوتا تھا. جی اور میں نے ایکسٹرا پور اسپیچز کے اندر اور نظم پڑھنے جب مناظرہ کہتے تھے جی. ان سب میں شرکت کی. میرے خیال سے تعلیم کا معیار بہت اچھا تھا. آج میں دیکھتا ہوں تو کوالٹی کے اعتبار سے. جی. اور سب سے بات یہ کہ استاد اور طالب علم کا جو پرسنل ریلیشن شپ تھا وہ یعنی صرف علم کی کا ٹرانسفر نہیں تھا، بلکہ ایک اٹیچمنٹ، شخصیت سازی، صحیح بات. اور پھر استاد کی عزت اور احترام. یعنی ماسٹر اکرم کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ماں باپ کے بعد
سب سے بڑا انفلوئنس میری زندگی میں انہیں کا رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور پھر چونکہ میرے والد صاحب کا ایک خاص تصور بھی تھا تو انہوں نے ان کے لیے گھر ہمارے گھر کے پاس لے کے دیا ہوا تھا, اور اسکول کے شام کے اوقات میں وہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہمیں پڑھاتے بھی تھے اور کھیل کے لیے وہی ساتھ لے کے جاتے تھے. تو اس طرح گویا کہ ایک فیملی جو ہے ایگزیکٹلی پورا ریلیشن شپ تھا. اور یہ سلسلہ میرا جب میں میٹرک مڈل تک تھا اس وقت رہا. اس کے بعد پھر میں زیادہ انڈیپینڈنس ہو گئی تھی. میرے والد صاحب علمی اعتبار سے بھی ایک بڑا ستھرا ذوق رکھتے تھے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے ترین دوستوں میں سے تھے. اچھا. ہندوستان کی جو سیاسی قیادت تھی ان سب کے ڈائریکٹ تعلقات تھے ان سے. مولانا محمد جوہر سے, مولانا ابوالکلام آزاد سے, مولانا شوکت علی سے. مولانا شوکت علی ہمارے گھر میں آتے تھے. ہاں یہ میں چاہ رہا تھا پوچھنا ہے کہ بچپن میں بلکہ جوانی ہی کہیں گے تھوڑی, گھر میں آپ کے بڑے بھائی تھے, والد تھے, تو جو پاکستان موومنٹ چل رہی تھی اس جی وقت. میں اس سے بات ہوں ابھی. جی یعنی میرے والد صاحب بہت ایکٹیو تھے سیاست میں, خلافت کے موومنٹ میں تھے ایکٹیو, اور جتنی بھی علمی شخصیات سے ان کے تعلقات رہتے تھے. نگار جب ریاض فتح نے نکالا ہے تو اس کے بانی احباب میں سے تھے. بزم نگار نے اس کو کہا تھا, جی اور پہلے سال کا نگار کے جب مکمل ہوا ہے تو اس پر انہوں نے ایک تصویر بھی چھاپی تھی جس میں میرے والد کی تصویر بھی تھی. اس زمانے میں میرے والد نے نگار میں مارکس اینجلس پر مضامین لکھے ہیں, مطبوعہ موجود ہیں. مولانا مودودی کے مضامین بھی نگار میں اس زمانے میں آتے تھے. تو مجھے بڑا اچھا ماحول دینی اعتبار سے بھی ادبی اعتبار سے بھی ملا. مسلم لیگ میں میرے والد بہت ایکٹیو تھے اور دلی کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے وہ. اچھا. آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے ممبر تھے, جس میں دلی سے غالباً 15 افراد کی نمائندگی تھی. تو ان 15 میں سے ایک میرے والد صاحب بھی تھے. جی ماشاء اللہ. پاکستان کا جو ریزولوشن تھا 3 جنوری والا, جی امپیریل ہوٹل میں مسلم لیگ آل انڈیا مسلم کونسل کا اجلاس ہوا تھا. اس میں میرے والد شریک تھے اور میں خود میں اس میں ایک ینگ رضاکار کی حیثیت سے کام کر رہا تھا. میں بھی, میرے بڑے بھائی جو ایڈمرل ضمیر اور چھوٹے بھائی ممتاز طارق, ہم تینوں نے شرکت کی. اچھا. اسی طرح مسلم لیگ کے جو بھی اجتماعات ہوتے تھے, ریلیز ہوتی تھی, الیکشن کمپین 1946 کی, اس میں 14 سال کا تھا. ڈاکٹر عبدالغنی دلی سے ہمارے کینڈیڈیٹ تھے, ان کے لیے دن رات ہم نے کام کیا. اس طرح قائد اعظم کو دیکھنے کا موقع آپ کو؟ قائد اعظم کو نہ صرف دیکھنے کا موقع ملا, سننے کا موقع ملا, بلکہ جب دلی میں اپریل 1946 لیجسلیٹرز کنونشن ہوئی جس میں مرکزی اور صوبائی سطح پر جتنے لوگ منتخب ہوئے تھے انتخابات میں 45-46 کے, تو بہت اہم کنونشن تھا یہ. اور جتنا اہم 1940 کا ریزولوشن ہے جی اتنا ہی اہم یہ اپریل 1946 کا ریزولوشن ہے کہ جس میں پاکستان کا نام اور پاکستان ہم کیوں قائم کر رہے ہیں, اور اس کے بعد حلف نامہ کہ ہم وفادار رہیں گے اس سے اور سرب انحراف نہیں کریں گے. اور یہ حلف نامہ جو لکھا گیا تھا تو اس کے اوپر قرآن پاک کی جو آیت تھی وہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, اچھا کہ میری زندگی اور موت اور میری عبادت اور میری قربانی اللہ کے لیے. اور چند ارکان نے اس پر اپنے خون سے دستخط کیے تھے. اللہ اکبر. میں اس میں ایک ورکر کی حیثیت سے شریک تھا دن رات, اور نوجوانوں کی طرح, کیونکہ ہمارے اپنے اسکول میں ہو رہی تھی. جی اور یہ وہ موقع تھا جب قائد اعظم سے میں نے ان کے آٹوگراف لیے. نہ تو انہوں نے دور سے ہی دیکھا, اچھا اور سب آٹوگراف لے رہے تھے آٹوگراف بکس کے اوپر. تو میں نے یہ جدت کی تھی کہ آٹوگراف بک پہ دستخط لیے, اور میں قائد اعظم کا ایک فوٹو اچھا لے گیا اور میں نے وہ ان کو دیا اس پر آٹوگراف کرنے کے لیے. ٹھیک. تو انہوں نے آٹوگراف کرنے سے پہلے آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھا ٹھیک. اور پھر دستخط کر دی. ماشاء اللہ. وہ ہمارے پاس کہیں ہے محفوظ, وہ کہیں نکالیے گا. جی وہی نا. تو یعنی میں نے تقریب بھی دیکھا ہے. اچھا اچھا. تو اس طرح سے جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ مڈل تک اور میٹرک تک, کالج جو ہے میں 10ویں جماعت تک میں نے پڑھا تھا. 11ویں میں تھا. اچھا جی. 11ویں کے امتحان میں نہیں دے سکا تھا اچھا اس لیے کہ
پھر آزاد ہو گئے تھے. جی ٹھیک. تو مجھے اسکول نے آفیشلی جو مارک شیٹ کہتے تھے اس کو, جی جی. وہ انہوں نے سائن کر کے مہر لگا کر کے دی تھی, اچھا. جس کی بیسس پر میں نے پھر پاکستان میں آکے اپنی تعلیم جاری رکھی. تو میری 11 سال تعلیم دلی میں ہوئی ہے, 12ویں سال لاہور میں ہوئی ہے, اور اس کے بعد سے میں نے کراچی میں تعلیم حاصل کی. اچھا, میں جاننا چاہوں گا جی کہ آپ کا گھرانہ تو ماشاءاللہ اس طرح سے بہت ہی ایکٹیو اس میں شامل تھا. مسلم لیگ جو ہے وہ کس طرح کا پاکستان چاہتی تھی؟ دیکھیے, بڑا بنیادی سوال ہے آپ کا, اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ ہے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ. یعنی بریفلی آپ یوں سمجھے کہ برطانوی اقتدار کو جنہوں نے چیلنج کیا وہ مسلمان تھے. تحریک مجاہدین گو بالاکوٹ میں تھی, لیکن اس کی تنظیم پورے ہندوستان میں تھی. جی ٹھیک. یعنی صوبہ سرحد جو اس وقت تھا اس سے لے کر کے اور بنگال تک. اور اللہ تعالیٰ غلام رسول بہر کو اجر دے, انہوں نے یہ پوری تاریخ لکھی ہے جو ڈاکومنٹڈ موجود ہے. پھر 1857 کا واقعہ ہوا جس میں گو غیر مسلم بھی شریک تھے, لیکن اس میں لیڈرشپ, قربانیاں اور عظیم اکثریت مسلمانوں کی تھی. لیکن اس کے بعد پھر مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ہم قوت سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے, عدم مساوات قوت کی. تو ایک طرف انہوں نے کوشش کی کہ جو کچھ اسلامی تہذیب اور علوم ہے ان کو محفوظ کر لیں. یہ کام دین مدارس نے کیا, اور اس میں دیوبند, مظاہر العلوم, ندوہ, ہر ایک نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. دوسرا رد عمل سر سید مرحوم کا تھا, جنہوں نے کہا کہ انگریز سے لڑنا فائدہ مند نہیں ہے, مفاہمت کا راستہ اختیار کرو, انگریزی تعلیم حاصل کرو, ٹیکنالوجی میں عبور حاصل کرو, اور مسلمان اپنی قوت بنائیں. لیکن عام مسلمانوں کا ذہن ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ہم اس ملک میں 1000 سال تک فرمان روا رہے ہیں, اور وہ ذہناً انگریز کی حکمرانی کو, بالادستی کو قبول نہیں کر رہے تھے. اس کا ایک دم مظاہرہ ہوا خلافت کی تحریک میں. جی. اور یہ تاریخ کا ایک عجوبہ ہے کہ خلافت کی تحریک کا ڈائریکٹ فائدہ ہندوستان کے مسلمانوں کو نہیں پہنچنا تھا. برطانیہ جو ان پر حکمران تھا اور سلطنت عثمانیہ کے مقابلے میں تھا, لڑ رہا تھا ان سے. جی. یورپی اقوام جو فوج کشی کر رہے تھے ان کے اوپر, لیکن مسلمانوں نے دولت عثمانیہ کے مسلمانوں کا ساتھ دیا, اور خلافت کے موومنٹ نے ایک بالکل نیا جذبہ بغاوت کا, اسلامیت کا پیدا کیا. 1912-13 سے لے کر کے 1923-24 تک یہ تحریک یعنی بر صغیر کی آزادی کی تحریک بھی تھی اور مسلمانوں کی بیداری کی تحریک بھی تھی. 1905 میں بنگال کی تقسیم کا واقعہ ہوا ہے, اور اس تقسیم کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچ رہا تھا, لیکن ہندوؤں سے رجسٹ کیا. اور یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں مسلمانوں نے محسوس کیا کہ انہیں اپنے حقوق کے لیے, اپنے تہذیبی تشخص, دینی تشخص کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ سیاسی کام کرنا ہوگا. لیکن مکمل آزادی ان کے سامنے اس وقت نہیں تھی. کانگریس آپ کو پتہ ہے کہ انگریزوں نے قائم کی تھی ایک سیاسی محاذ بنانے کے لیے, اور مسلم لیگ کے قائم کرنے والوں میں بھی وہی لوگ آگے آ گئے تھے جو انگریزوں کے ساتھ تعاون کر رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ ضرور رکھا کہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کریں. اسی لیے 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی ڈھاکہ میں, اور پھر اس وقت کے بعد ان کا اصل ایمفیسس یہ رہا کہ مسلمان پسماندہ نہ رہیں, اور چونکہ نظر آ رہا تھا کہ مغربی جمہوریت یہاں آ رہی ہے
تو اس میں اکثریت کی حکمرانی ہوگی، اور مسلمانوں کو بر صغیر میں صرف 1/4 ان کی آبادی تھی، تو فطری طور پر وہ دیکھ رہے تھے کہ 3/4 ہم پر غالب رہیں گے، لیکن اس کے باوجود علیحدگی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جی خلافت کی تحریک نے مسلمانوں کو یہ احساس دیا کہ ہم تعداد میں چاہے کم ہیں، لیکن پولیٹیکلی ہم اتنے مضبوط ہیں، موبلائزڈ ہیں۔ اور پھر اسے آپ چاہے تھیوریٹیکل بات کہیں، لیکن تاریخ میں ہوتا یہی رہا ہے کہ بیرونی قوت کبھی گئی ہے تو جس قوت سے انہوں نے اقتدار چھینا تھا وہی وہاں آیا کرتے تھے، صحیح بات، وہی بادشاہ، وہی فیملی۔ تو مسلمانوں کے ذہن میں بھی بات تھی کہ ہم ہی ہوں گے، لیکن خلافت کی تحریک سے جس طرح کانگریس نے غداری کی اور سول ڈیموکریٹس کی موومنٹ، یا نان کوآپریشن کہتے تھے اس کو، نان کوآپریشن کی موومنٹ، چورو چوری کے مقام پر ایک حادثہ ہوا اور یونیٹری گاندھی نے اس کو کال آف کر دیا۔ اس سے مسلمان شوق ہوئے، انہیں نظر آیا کہ ہندوؤں اور کانگریس کے مقاصد الگ ہیں، ہمارے الگ ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے 1906 سے لے کر کے 1928 تک کوشش مسلمان کرتے رہے کہ ہندوؤں کے تعاون سے کوئی ایسا راستہ اختیار کرے جس میں مسلمانوں کے حقوق محفوظ ہو سکے۔ سیپریٹ الیکٹوریٹ، ویٹیج، یعنی مسلمانوں کو ان کی تعداد سے زیادہ ہر جگہ ان کو، اور سب سے اہم پھر یہ کہ فیڈریشن، یونٹری حکومت نہ ہو، تاکہ جن علاقوں میں مسلمان، جن صوبوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہاں فیڈرلی وہ اپنی اکثریت کا فائدہ اٹھا کر کے اپنے معاملات کے بارے میں زیادہ اہم سیاسی کردار ادا کر سکے۔ یہ پوری چیز رہی ہے۔ قائد اعظم نے بہت کوشش کی، ان کے 14 نکات 1914 کے جو ہیں ان کا فریم ورک یہی ہے، لیکن 1928 میں سائمن کمیشن کی رپورٹ جب آئی اور پنڈت نہرو نے جو اس پر رد عمل کا اظہار کیا، اس نے مسلمانوں کو بالکل یکسو کر دیا کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر کے ان کی دین، ان کی تہذیب، ان کی زبان، ان کی ثقافت، ان کی معیشت، ان کے سیاسی مفادات محفوظ نہیں رہ سکتے۔ صحیح بات، یہی وہ پس منظر ہے جس میں 1930 میں اقبال نے کہا کہ تقسیم، اور جہاں جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں انہیں اختیار ملے، اور الفاظ تعین کیے ہیں کہ سینٹرلائزیشن آف اسلام ان دی سب کانٹیننٹ۔ 1930 سے لے کر کے 1940 تک پھر تقسیم ملک یا ری آرڈرنگ اینڈ ری اسٹرکچرنگ آف دی پولیٹیکل لینڈسکیپ۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے تقسیم کی بات اس سے پہلے شروع کر دی تھی، اور غالباً 1923 24 25 کے دوران بہت سے لوگوں نے اس قسم کی دی ہے۔ میں بھول رہا ہوں، دیکھیے کیا کہتے تھے ان کو، تحریک خلافت سے متعلق تھے برادرز، تو انہوں نے تقسیم مسئلہ پیش کیا تھا۔ لیکن یہ پیریڈ ذہنی خلفشار کا تھا، یکسوئی نہیں تھی۔ جی ٹھیک۔ 1930 میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اب مسلمان اور ہندو ساتھ ساتھ سیاسی اعتبار سے نہیں رہ سکتے، مسلمانوں کو کوئی نیا راستہ نکالنا پڑے گا۔ اصل جیسے ابھی کہا جاتا ہے جی ہم اکٹھے ہی رہتے رہتے تو کیا تھا، جس کو وائی پاکستان کا کوشچن جو آتا ہے کہ جی کیوں پاکستان، تو غالباً یہاں سے ایگزیکٹلی یہی وہ مقام ہے جہاں یہ، یعنی دیکھیے ٹوٹل مائگریشن پاپولیشن ممکن نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کی کوشش یہ تھی کہ ان کو اتنا سیاسی اقتدار رہے۔ کانگریس کی پوری پالیسی یہ تھی کہ صرف کانگریس ریپرزینٹ کرتی ہے، اور چونکہ وہ ہندو میجورٹی، ہندو لیڈرشپ، ہندو مفادات، چند مسلمان ان کے ساتھ ضرور تھے، اسی لیے متحدہ قومیت کا تصور انہوں نے پیش کیا، جسے مسلمان امت نے کبھی قبول نہیں کیا۔ ٹھیک۔ مولانا مودودی نے بھی اسی کانٹیکسٹ میں 1938-39 میں 3 اسکیمز پیش کی تھی، اور شریف الدین فریزادہ کی جو کتاب ہے ایولیوشن آف پاکستان، جی اس میں اس نے یہ پوری ہسٹری پیش کی ہے، ایک اچھی کتاب ہے وہ اس پہلو سے۔ بال قصہ مختصر 1930 کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ تقسیم کریں ملک کو، اور جن علاقوں میں انہیں اکثریت حاصل ہے وہاں کم از کم انہیں اقتدار مل سکے۔
یہ پھر 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ شروع ہوئی. اس سے پہلے مسلم لیگ مسلمانوں کی ایک نمائندہ جماعت تو تھی, جی لیکن مسلمان عوام ان کا موبلائزیشن نہیں تھا, جنٹری تھی. اور وہ لوگ بھی تھے جو انگریزوں کے ساتھ تعاون چاہتے تھے, انہوں سے تعاون چاہتے تھے, کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا. وہ بھی تھے جو اس پر پریشان تھے اور یہ چاہتے تھے کہ نہیں, ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو محفوظ رکھنا. تو میری نگاہ میں 30s کا جو اشرہ ہے یہ اس پہلو سے فیصلہ کن ہے. اقبال نے جو تصور دیا وہ آہستہ آہستہ پختہ ہوا, ٹھیک ٹھیک. اور اسی زمانے میں پھر مسلم لیگ نے بھی اس کو اپنایا. سب سے پہلے مسلم لیگ کی صوبہ سندھ کی برانچ نے یہ ریزولوشن پاس کیا جی کہ تقسیم ہونی چاہیے, پاکستان بننا. پاکستان کا لفظ بھی گو چودھری احمد نے استعمال کیا تھا, مسلم لیگ نے آفیشلی اسے استعمال نہیں کیا تھا. جی حتیٰ کہ 1940 کی قرارداد میں بھی لفظ پاکستان نہیں, موجود ہے. اس کے بعد آیا ہو. جب کہتا تم نے کہا کہ چلیں پاکستان ہے جی تو پھر بالکل, پاکستانی سے بالکل. آفیشلی تو مسلم لیگ کی تقاریر میں, قراردادوں میں 1941 کے بعد سے پاکستان میں آنا شروع ہوا ہے. ٹھیک. اور 1946 کی قرارداد میں آفیشلی لیجسلیٹرز میں بہت کلیئرلی آیا ہے کہ ٹھیک. پاکستان اور ایک ملک, دو نہیں. تو یہ ہے وہ پس منظر. جہاں تک میرا تعلق ہے, میں گو شروع سے انوالو رہا ہوں سیاست کے اندر جی اپنے گھرانے کی وجہ سے, لیکن بچہ تھا میں پہلے, تو بچوں کی انجمن, ادبی ایکٹیویٹیز زیادہ تھیں, اسپورٹس. لیکن 1941-42 سے ایک سیاسی شعور پیدا ہونا شروع ہوا. ٹھیک. 1942 میں جب کانگریس نے بائیکاٹ کی مہم کی ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کس طرح ایجیٹیشن ہوتے تھے, اور ہم اس میں شریک نہیں ہوتے لیکن دیکھتے تھے. اور انگریزوں نے اسے کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح فائرنگ کی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو. 1943 کا جو دلی میں اجتماع تھا مسلم لیگ کا, وہ میرے لیے سیاسی زندگی کا آغاز ہے. اچھا. اور اس وقت میں 11 سال کا تھا. ٹھیک. اس میں پہلی مرتبہ میں نے شرکت کی ہے ایک والنٹیئر کی حیثیت سے. پھر اس کے بعد انتخابی مہم شروع ہوئی ہے 1945 میں. اس میں نے ایکٹیولی انوالو ہوا ہوں میں اور نوجوانوں کے ساتھ, اور ہمارے اسکول کے بچے بہت ایکٹیو تھے اس کے اندر. ہم نے بزم ادب وہاں بنائی ہوئی تھی. میں اس بزم ادب کا سیکرٹری تھا, اور جو صاحب بعد میں جسٹس نعیم الدین سپریم کورٹ جج بنے, یہ اس کے پریزیڈنٹ تھے. ٹھیک. ہماری ٹیم تھی, اور نام بزم ادب تھا, لیکن ہم اسی کے ذریعے سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لیا کرتے ہیں. اور جو ماحول تھا, یعنی مسلمان جتنے بھی تھے, دلی تو خاص طور پر مسلمان بہت زیادہ ہوں گے تعداد میں اس وقت بھی. جی میں نے کہا نا کہ تقریباً 30% آبادی. 30% آبادی. تو کیا ایٹماسفیئر تھا کہ جس طرح سے ابھی ہم جب دیکھتے ہیں, میں ایک انصار ناصری صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا, پاکستان زندہ باد, انہوں نے لکھا ہے, تو گلیوں میں نعرے لگ رہے تھے کہ جی, ایک عجیب کیفیت تھی. اور خاص طور پر میں جاننا چاہتا ہوں جی کہ آپ نے یہ جو نعرہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, آپ نے کب سنا یہ؟ میں نے یہ سنا الیکشن کے موقع پر 1945-46. 1945-46 میں. ہم خود کہتے تھے یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. مسلم مطلب مسلم لیگ میں آ, بن کے رہے گا پاکستان, لے کے رہیں گے بڑھتے پاکستان, رہے گا ہندوستان. تو یہ ساری چیزیں ہم نے, کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ اس کو کہتے نہیں, یہ تو بعد میں اس کو گھڑ لیا گیا ہے, اس کے پاکستان بننے سے پہلے تو یہ نعرہ. یہ قطن غلط ہے. غالباً یعنی پنجاب کی کسی جگہ کے ایک صاحب تھے جنہوں نے یہ سب سے پہلے انٹروڈیوس کیا ہے, اور انہیں پچھلے سال یعنی پوسٹ مسلم کے انتقال کے بعد پاکستان کا کوئی اعزاز بھی ملا ہے. اچھا جی. تو یہ 43 میں آیا ہے. ٹھیک. لیکن میں نے خود اس کو 45 کے آخر میں ٹھیک. سنا بھی ہے, لگایا بھی. ٹھیک. تو آپ کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسلم لیگ کی تجویز کا آغاز تو ہوا تھا مسلمانوں کے سیاسی اور معاشی اور ثقافتی تہذیبی حقوق کے تحفظ کے لیے, ٹھیک. ایک اسپیس پولیٹیکل پیدا کرنے سے. لیکن پھر انہیں
احساس ہوا کہ نہیں، یہ ساتھ رہ کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی اور کونسل کے قراردادیں اور پروسیڈنگ دیکھیں تو آپ یہ پائیں گے کہ 1936 کے بعد سے آئیڈیالوجیکل رنگ بڑھنا شروع ہوا ہے، اور 1940 کے بعد بہت نمایاں ہوا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کمیٹیاں قائم کی ہیں کہ تعلیم میں کیا اصلاحات ہونی چاہیے، اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے۔ اس کے لیے کمیٹی نواب چھتاری نے کی دعوت کے اوپر بنائی گئی، مسلم لیگ کی طرف سے آفیشلی، اور مولانا سید سلمان ندوی کو دعوت دی گئی کہ وہ اس کے صدر ہوں۔ مولانا مودودی، مولانا عبدالمجید دریا آبادی، ندوے کے ایک مولانا تھے، اور ایک صوبہ بنگال سے صاحب تھے۔ یہ 5 افراد پر مسلم لیگ کمیٹی بنی۔ اس کی ایک میٹنگ ہوئی لکھنؤ کے اندر، اور پھر جو اس میں ڈسکشن ہوا تھا اس کی روشنی میں ایک کتاب اسلام کا سیاسی نظام تیار ہوئی۔ اس کے علاوہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی فراست سے محسوس کر کے یہ بات کہی کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ اور اسلام کی قوت کے لیے مسلم لیگ جو جدوجہد کرے یہ ضروری۔ ٹھیک۔ اور ان کا انتقال تھا جس کے اوپر مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے یا کونسل نے آفیشیلی قرارداد پاس کی، اور یہ کہا ہے کہ آج ہمارا سب سے بڑا حامی جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہوا۔ تو علماء نے اس میں شرکت کی، لیکن جو دینی رنگ تھا اس کا وہ نمایاں ہوا ہے 44-45۔ پھر اسی زمانے میں چونکہ کانگریس کی سپورٹ کرے جمعیت علماء ہند، تو اس کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام وجود میں آئی۔ ان کا پہلا کنونشن 1945 میں ہوا ہے۔ اس میں تقریباً 3000 علماء نے شرکت کی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا سبحانی، آزاد سبحانی، مولانا اکرم خان، مفتی شفیع، یہ تمام لوگ اس کے اندر، مولانا عبدالحمد بدایونی۔ تو اس پوری ان کی شرکت سے دینی رنگ اتنا ہی بڑھتا گیا۔ اور پھر انتخاب کے موقع پر تو سچی بات یہ ہے کہ ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے لوگوں کے اندر کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی میں خود تو اس کا گواہ نہیں ہوں، لیکن پروفیسر شرافت ہاشمی جو میرے سینئر استاد تھے اردو کالج کے اندر اور تحریک پاکستان میں سرگرم تھے، جی، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ الیکشن میں ایک گاؤں سے لوگ آئے اور وہ کفن کا کپڑا ساتھ لے کر کے آئے، اللہ اور انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم چاہے اب واپس نہیں جا سکتے میرے گاؤں میں، ہم جائیں گے تو ہمارا دیا جائے گا، ٹھیک، لیکن ہم ووٹ دیں گے پاکستان کو اسلام کے لیے۔ یہ جذبہ تھا لوگوں کا۔ کیا کہیں، تو جو موبلائزیشن ہوا عوام کے اندر اسی پر ہوا ہے، جی صحیح، اور اس معنی میں قائد اعظم بالکل یکسو تھے، اس لیے کہ قائد اعظم کا خود ذہنی سفر ہے۔ جی، 36 کے بعد وہ آہستہ آہستہ ہاں اس طرف کو، اس طرف آئے ہیں، جی، اور 39 میں انہوں نے بڑی ایک انسپائرنگ تقریر کی ہے کونسل میں۔ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، دولت بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے، سیاست میرا مقام ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کروں، اور جس وقت میں اللہ کے حضور حاضر ہوں تو یہ گواہی دی جا سکے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جدوجہد کی، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ کیا کہیں، 103 تقاریر ہیں ان کی تقسیم سے پہلے، جی، اور 13 گئے ہیں پاکستان کے بعد، جس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ پاکستان کا مقصد ایک نظریہ، اپنے دین، اپنی ثقافت، اپنے قانون، اپنی شریعت کا تحفظ۔ ہم ایک جدا قوم ہیں عقیدے کی بنیاد پر، نظریہ حیات کی بنیاد کے اوپر، اور
اس طرز زندگی کی حفاظت کے لیے اور اپنے دین اور اپنی ثقافت اور اپنے مفادات کے مطابق اپنے کلچر کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم ملک قائم کر رہے ہیں۔ ہم سے کئی مرتبہ پوچھا گیا کہ یہاں کا قانون کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے جو قانون اسلام نے ہمیں دیا ہے، قرآن کا جو قانون ہے، جی، یہی ہمارا قانون ہے، اور وہ آج بھی اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا 1300 سال پہلے تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن بھال میں نے اپنے دین کا اتنا مطالعہ کیا ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ وہ مغرب کے جو تصور ہے مذہب کا، اس معنی میں کوئی مذہب نہیں ہے کہ جو صرف فرد اور اللہ کے تعلق کا نام ہے، بلکہ اس کا تمام انسان کی پوری زندگی، اس کے سارے معاملات سے تعلق ہے۔ اور بڑی پیاری بات انہوں نے حیدرآباد دکن میں وہاں کے عثمانی یونیورسٹی کے طلباء سے بات کرتے ہوئے کہی جی، کہ اسلام کے سیاسی نظام کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور عوام کے نمائندے فیصلہ کریں گے، لیکن ان حدود کے اندر کریں گے جو قرآن و سنت مرتب کی ہے۔ کیا وہ خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ حق اور ناحق کیا ہے۔ یہ ویلیو اللہ کے رسول نے دی ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق کام کریں، اس کو ڈیولپ کریں، اس کے تقاضوں کو سمجھیں، لیکن فریم ورک وہ ہے۔ تو صاف لفظوں میں یہ بات ہے۔ اچھا، ان کی ایک تقریر کو لے کر عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے یہ تقریر کی جس میں کہا گیا کہ جی اقلیتوں کو سارے حقوق دیے جائیں گے اور اس کو سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ قائد اعظم کے ساتھ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ 11 اگست 1947 کی یہ تقریر ہے، جی، اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے، 80,000 سے 1,00,000 مسلمان اس وقت شہید کیے جا چکے تھے، اللہ، اور اس کے بعد پھر تقریباً 2-2.5 لاکھ ہوئے، یعنی کم از کم بھی 3 سے 4 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، اور تقریباً 1.5-2 کروڑ کی نقل مکانی ہوئی۔ یہ تھا وہ پس منظر۔ ٹھیک، اور جہاں تک اقلیتوں کے حقوق کا تعلق ہے، قائد اعظم نے ہمیشہ جہاں یہ کہا کہ پاکستان کا قیام اسلامی نظریہ اور اسلامی نظام زندگی کا قیام ہے، میں یہ بھی کہا کہ اسلام غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے اور انہیں شہریت کے پورے حقوق حاصل ہوں گے۔ اگر آپ 1946 کی قرارداد دیکھیں تو جہاں اس میں پاکستان کا پورا ویژن دیا گیا ہے، میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں جو بھی غیر مسلم ہوں گے، جو ریاست وفادار ہوں گے، ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ یہی چیز وہ ہے جسے میثاق مدینہ میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے یہودیوں اور عیسائیوں کو دیا تھا۔ تو 11 اگست کی تقریر میں ریاست کی کیا نیچر ہوگی اس کا کوئی ذکر نہیں، اس میں ذکر اس بات کا ہے کہ غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ ہوگا اور شہریت میں سب شریک ہوں گے، وہ برابر کے شہری ہوں گے، جی صحیح بات، اور یہ اسلام نے ان کو حق دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس تقریر کے 3 دن کے بعد جب 14 اگست کو قائد اعظم نے حلف لیا، لارڈ ماؤنٹ بٹن آیا تھا، تو اس نے چھیڑنے کے لیے میرے حال سے تو یہ بات کہی کہ غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں شہنشاہ اکبر نے بڑی اونچی مثال قائم کی۔ تو قائد اعظم نے اس کے برملا اسی وقت کہا کہ اکبر نہیں، ہمارے لیے صحیح مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قائم صلی کی، اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا ماڈل۔ تو وہاں مسئلہ شہریت کا تھا، جی، اور اس تقریر میں قائد اعظم نے خود ہی کہا ہے کہ یہ کوئی پیپر تقریر نہیں، میں آف اینڈ بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے کرپشن کو لیا، نیپوٹزم کو لیا، پروینشلزم کو لیا، تفریق لوگوں کے درمیان، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں ایشور کرنا چاہتا ہوں کہ غیر مسلموں کو برابر کا حقوق حاصل ہوں گے، ٹھیک، اور حکومت جو ہے وہ محض کوئی مسلمان ہے یا ہندو ہے، اس بنیاد پر ان میں معاملات نہیں کرے گی، اور یہ خالص اسلام کا اپنا اصول ہے۔ لیکن اس کے ساتھ قائد اعظم نے ریاست کیا ہوگی، ریاست کا دستور کیسا ہوگا، حد یہ ہے کہ جب امریکہ کو قائد اعظم نے ان کے
یوم آزادی میں بیان دیا ہے کہ اس میں کہا ہے جی کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا یہ دستور بھی طے کرے گی، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان اصولوں پر مبنی ہوگا جو جمہوریت کے اصول ہیں اور جو اسلام نے ہم کو دی۔ اچھا، اتنے لوگ جو ہیں شہید ہو گئے، اتنی قربانیاں ہم نے دیں پاکستان حاصل کرنے کے لیے، کیا ان ساری قربانیوں کو اب ہمارے ادب میں، میڈیا میں، نصاب میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے، یا ہمیں کسی مسلط کے خاطر اس کو ذرا سا پیچھے کر دینا چاہیے؟ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم اپنی تاریخ، جو قربانیاں دی ہیں، یعنی نئی نسلوں کو وہ منتقل نہیں کر رہے، اور میری نگاہ میں اس وقت جو ملک میں کنفیوژن پایا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہر سطح پر ہمارے نصاب میں، ہمارے میڈیا میں، میں 14 اگست بنانا اصل چیز نہیں ہے۔ 14 اگست کا پیغام ہی ہے کہ آپ سمجھیں گے تحریک پاکستان تھی کیا، کیوں یہ قربانیاں مسلمانوں نے دی۔ اور ذرا آپ سوچئے کہ انہوں نے تو قربانیاں دی ہیں جنہوں نے پاکستان میں آنا تھا یا پاکستان میں رہنا تھا، لیکن جو جانتے تھے کہ ہم پاکستان میں نہ جا سکتے ہیں نہ جائیں گے، لیکن انہوں نے بھی پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی، اپنا ووٹ دیا، سفر کیا، صحیح بات۔ اور صرف اس بنیاد پر دیا کہ ہمیں چاہے مشکلات ہوں، ہمارے لیے چاہے دنیا عذاب بن جائے، لیکن اگر ایک خطہ زمین ایسا ہے کہ جہاں اسلام کا بول بالا ہو سکے اور ایک مدینے کی ریاست قائم ہو سکے، تو ہماری یہ قربانی جو ہے یہ ضروری ہے۔ کوئی ان کا موٹیویشن اس کے سوا نہیں تھا، اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا قائد اعظم کی شخصیت پہ، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ ان کی جو ٹیم ہے اس پہ جو میں نے سنا ہے کہ سردار عبدالرب نشتر جو ہیں وہ ان کی ٹیم کے سب سے اہم، ان کے قریب ترین ساتھیوں میں سے، آپ کو وجہ بتا سکتے ہیں اس کی کہ کیا وجہ تھی؟ سردار نشتر جو ہے، میرے نشتر قائد اعظم سے بہت قریب تھے اور حقیقتی قائد اعظم کے ویژن کے امین تھے۔ اسی طریقے سے محمد اسماعیل، وہ انڈیا میں رہ گئے، پاکستان نہیں آئے، لیکن وہ قائد اعظم سے بہت قریب تھے، قائد اعظم بہت ان کی عزت کرتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ویژن کو پوری طریقے سے یعنی اس کے علم بردار تھے۔ لیاقت علی خان بھی یعنی مجھے کہ تھوڑا سا ان کے اندر ایک ماڈرن پہلو تھا، جی لیکن بیسیکلی وہ کمیٹڈ تھے، اور انہوں نے ہمیشہ یہی بات کہی۔ امریکہ کے دورے میں ان کی تقاریر کو آپ دیکھ لیجئے، قرارداد مقاصد کو پیش کرتے ہوئے تقریر انہوں نے کی ہے، انہوں نے اپنا ذہن بہت کلیئرلی پیش کیا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قائد اعظم کی ٹیم میں بے شمار افراد وہ تھے جو یہ دیکھ کر کے کہا کر خدر ہے شامل ہو گئے تھے، جی اور حقیقی تصور پاکستان کا ان کے رگو پہ میں نہیں سمایا تھا۔ نواب ممدوٹ کمیٹڈ تھے بالکل۔ جی اس پہلو سے یعنی مراد یہ ہے کہ یہ ایک ٹریجڈی ہے، اور اس میں جہاں یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ 7 سال میں یہ تحریک کامیاب ہو گئی، وہیں اس کے اندر یہ یعنی تشویش کا پہلو بھی ہے کہ جو لوگ تحریک میں آئے تھے ان کی تربیت، ان کا اورینٹیشن وہ نہیں ہو سکی۔ قائد اعظم فیتھ، یونٹی، ڈسپلن برابر کہتے رہے، جی لیکن یہ ہے کہ نہ فیتھ اتر سکا جی نہ ڈسپلن قائم ہو سکا، اور اسی کے ثمرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ قائد اعظم کے انتقال کے بعد کس طریقے سے دوسرے لوگوں نے قبضہ کیا، اور پھر بالآخر تو سارا قبضہ انہوں نے کیا، ان کا کوئی دخل نہیں تھا۔ جی یعنی غلام محمد جو بالکل دوسرا ذہن، اس کے اندر مرزا ایوب خان، یعنی ان کا پاکستان کے تصور سے، پاکستان کی تحریک سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ قائد اعظم نے غلام محمد کو ایک ٹیکنوکریٹ کے حیثیت سے لیا تھا، اور اس وقت یہ 3 افراد تھے جو بہت ایک دوسرے سے قریب بھی تھے، غلام محمد، چودھری محمد علی اور زاہد حسین۔ ان میں سب سے اچھے زاہد حسین تھے، آئیڈیالوجی کے اعتبار سے بھی، اپنے کردار کے اعتبار سے بھی۔ چودھری محمد علی صاحب کردار آدمی تھے، اور ان کا دین سے کمٹمنٹ تھا، لیکن تھے بیوروکریٹ۔ صحیح، ٹھیک۔ اور غلام محمد کا کوئی دین سے تعلق نہیں تھا، اور اس سے شاطر آدمی تھا جس نے مینیپولیٹ کیا۔
تو بدقسمتی سے غلام محمد اور اسکندر مرزا اور ایوب خان کو اپر ہینڈ مل گیا. اور ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان نے قیام پاکستان کو ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں کیا تھا، تو وہ اپنی رشد میں لگے رہے، جس میں یعنی معاشی، سیاسی، عسکری دباؤ، کشمیر کا مسئلہ، جوناگڑھ بنوڈا پر قبضہ، حیدرآباد کا معاملہ، اور پھر مشرقی پاکستان میں ان کی رشد دمانیاں. اور اس میں بدقسمتی سے وہاں کے غیر مسلموں کا، اس کانگریس کا کردار. پھر مشرقی مغربی پاکستان کے بھی بیوروکریٹس نے. حقیقت یہ ہے کہ یعنی آزادی کے بعد جو رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ نہیں اختیار کیا، بلکہ بیوروکریٹس نے تحکمانہ انداز اختیار کیا، جس سے مشرقی پاکستان کے اندر ایک رد عمل پیدا ہو اور اب بگاڑ کی طرف بڑھتے چلے گئے. تو یہ سارے اسباب ہیں اس میں نظریاتی، انتظامی، نئے ایکٹرز جو ریئل اسٹیک ہولڈر نہیں تھے اور جو اس امانت کے صحیح امین نہیں تھے. آپ نے ایک پرچہ نکالا چراغ راہ، اس کا ایک نظریہ پاکستان نام پر تھا. جی یہ 1963 میں نے نکالا ہے، اور یہ ایوب صاحب کے جواب میں ہی تھا، اس لیے کہ انہوں نے جو کوشش کی تھی کہ نظریہ اوجل کیا جائے. اس پہ جو مضامین ہیں، ان مضامین کی آج کتنی ضرورت ہے نئے نسل کو؟ بے پناہ ضرورت ہے، اور اس کے ایک حصے کو میں نے پاکستان اور اسلامی نظریہ کے عنوان سے ایک نئی کتابی شکل میں مرتب کیا جو شائع ہو گئی. اچھا، ماشاء اللہ. آخر میں چاہوں گا نئی نسل کے لیے اس پاکستان کے حوالے سے کچھ 5 منٹ آپ کچھ کہنا چاہیں. پاکستان اللہ کا ایک انعام ہے. پاکستان ہماری ایک تاریخی اچیومنٹ ہے. پاکستان ہمارے مستقبل کا نشان ہے. لیکن پاکستان محض ایک جغرافیائی حصے کا نام نہیں ہے. پاکستان نام ہے ایک ویژن کا، ایک نظریے کا، ایک منزل کا، ایک تصور حیات کا. بلا شبہ اس کے لیے زمین کی ضرورت ہے، اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، لیکن محض 2 پیسے کمانے کے لیے نہیں، بلکہ جیسے قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان ہم نے حاصل کیا ہے تاکہ اسلام کی تجربہ گاہ، تاکہ یہاں وہ نمونہ بنا سکے. تو نظریہ پاکستان، تحریک پاکستان اور پاکستان کا وجود اور پاکستان کا مستقبل میری نگاہ میں ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے ہیں. اور میرا پیغام یہی ہے کہ اس امانت کے آپ امین ہیں، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اصل تصور، اس کے مشن اور منزل، اس کے ویژن کو رگوپا میں سنبھالیں، اور پھر اس کے لیے علمی، عملی، انفرادی، اجتماعی، انسٹیٹیوشنل ہر سطح پر جدوجہد کریں. کامیابی کا انحصار جس چیز پر ہے، اس میں پہلی چیز ایمان، اللہ پر بھروسہ. دوسری چیز منزل کا صحیح شعور، اس کا ویژن. اور پھر تیسری چیز اس کے لیے جدوجہد اور کوشش. یہ کہ میں ان چیزوں کو اچھا سمجھتا ہوں، گھر بیٹھا ہوا ہوں، اس سے کام نہیں ہوگا. تبدیلی کے لیے ہمیں اٹھنا پڑے گا، قربانی دینی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی. تو یہ تینوں چیزیں، ایمان، اللہ پہ بھروسہ، صحیح ویژن، اور پھر اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے عملی جدوجہد ہر میدان میں، یہ ہے کرنے کا کام. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستانی قوم میں بڑی جان ہے. اللہ تعالیٰ کا یعنی ارشاد ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے اس راستے کو آسان بنا دیں. کیا تو بس اس راستے پہ آپ اٹھیے اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا اور آپ دنیا کے سامنے ایک اچھی مثال قائم کریں گے. آخر دعوانا میرا. بہت شکریہ جی. آج ہم نے بھی پاکستان بنتے دیکھا. اللہ حافظ.